نہ جانے کب میں نے محسوس کیا کہ میں رو رہا ہوں۔ یہ دکھ اور پچھتاوے کے ہی نہیں، خوشی کے آنسو بھی تھے جو امید کے خواب آنکھوں میں اتر آتے تھے۔ کھڑکیوں پر صبح کے اجالے کی سفیدی پھیلنے لگی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آزمائش اور عذاب کی آخری رات کے بعد یہ میری اپنی زندگی کی وہی پرانی جانی پہچانی دلدار صبح ہے جس میں سب کچھ وہی ہے اور ویسا ہی جیسا نصر عظیم کے لیے تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کال کوٹری میں 6 مہینے تک پھانسی گھاٹ پر اپنی موت کا منظر سوتے جاگتے دیکھنے والا وہ قیدی ہوں جو اچانک بے گناہی کی سند پر رہا ہو کے اپنے گھر پہنچ گیا ہو اور اپنے گھر کے آنگن میں اترنے والی اس صبح کو پھر دیکھ رہا ہو جس کا تصور بھی پھانسی گھاٹ کے کنویں کی تاریکی میں ناممکن تھا۔ اس گزر جانے والی رات نے مجھ پر ایک احسان یہ بھی کیا تھا کہ مجھے خادم اور عثمان جیسے سفاک اور بے ضمیر دشمنوں کی زنجیر غلامی سے رہائی عطا کی تھی۔ وہ میرے اغوا کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے تو شاید اس صبح کا اجالا شاہ عالم کے کسی گمنام بے نشاں مدفن کی گہرائی تک نہ پہنچ پاتا اور کوئی نہ جان پاتا کہ وہ شاہ عالم نہیں نصر عظیم تھا جو لوٹ کے اپنی زندگی کی طرف، اپنے گھر کی طرف، اپنے خوابوں کی تعبیر کی طرف، سچائی کی طرف اور سکون و عافیت کی طرف جانا چاہتا تھا۔ لیکن قدرت کے بچانے والے ہاتھ نے مارنے والے ہاتھ کو روک لیا تھا اور مجھے بخش دیا تھا۔ میرے لیے ایک جھوٹی مصنوعی مکر و فریب، لالچ اور ہوس سے اقتدار سے بھری ہوئی شاہ عالم کے بہروپ میں گزاری ہوئی زندگی کی سزا کو قدرت نے کافی سمجھا، جس میں مجھے نفرت کی بے سکونی، خوف کی اذیت اور اکیلے پن کے عذاب کو 6 ماہ کی قید کے ساتھ ملنے والی مشقت کی طرح برداشت کرنا پڑا۔ مگر میرے اعمال کی خرابی اور گناہوں کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے یہ بھی مجھے اپنی خوش قسمتی اور خدا کی رحمت و عنایت نظر آئی تھی کہ میں نے پھر اپنی زندگی جینے کا حق حاصل کر لیا۔ میں خادم اور عثمان جیسے خطرناک دشمنوں کی سازش کے جال کو توڑ کے نکل آیا۔ میں رئیس کو سوتا چھوڑ کے باہر نکل آیا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا مگر آسمان روشن تھا۔ بیرونی گیٹ مقفل تھا اور اندر کیبن میں 30 مار خان کرسی پر مستعد بیٹھا اپنی مونچھوں کو نہ جانے کون سا طلسماتی ہے ٹانک پلاتے ہوئے شیشے میں اپنی صورت ملاحظہ فرما رہا تھا۔ وہ عجیب شخص تھا، میں نے اسے ہمیشہ پہرے پر دیکھا اور وہ مجھے کبھی سوتا ہوا یا غافل نظر نہیں آیا۔ عام طور پر رات اور دن کے چوکیدار الگ ہوتے ہیں اور جو دن میں چوکیدار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے وہ رات کے چوکیدار کو 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھتے۔ ایک 30 مار خان تھا جو 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس نے مونچھیں ہلائیں اور مسکرایا۔ السلام علیکم ہوتی صاحب۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، کیا بات ہے 30 مار خان، تم سوتے نہیں ہو؟ نیند کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تمہیں؟ جناب عالی، ہم ادھر 6 گھنٹے سوتی روز۔ میں نے حیرانی سے کہا کب سوتے ہو تم؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا ہم سوتی صاحب 1 گھنٹہ میں 15 منٹ سوتی، 4 گھنٹہ میں 1 گھنٹہ پورا کرتی۔ میں بونچکا رہ گیا، کیا مطلب تم 24 گھنٹے یہی کرتے ہو؟ 15 منٹ سو کے 6 گھنٹے پورے کر لیتے ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ آپ کاغذ پر حساب کرتی جو آپ ٹھیک آتی۔ میں نے کہا بندہ خدا، حساب کے قاعدے کی روح سے تو 6 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں اس طرح، مگر یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ وہ مسکرانے لگا۔ اپنا اپنا طریقہ ہوتی صاحب، آپ صبح کا سیر کے واسطے جاتی، ہم اجازت نہیں دیتی۔ کیا باہر جانے کے لیے مجھے تم سے اجازت لینی ہوگی؟ ہم گیٹ نہیں کھول سکتی جناب عالی، رئیس خان کا حکم ہوتی۔ میں نے خفگی سے کہا فضول باتیں مت کرو، چابی نکالو۔ اس نے تلاشی دینے کے انداز میں ہاتھ اٹھا دیے۔ چابی ہمارے پاس نہیں ہوتی، رئیس خان صاحب لیتی۔ میں غصے میں اندر گیا اور لات مار کے رئیس کو جگایا۔ ارے یہ کیا ہے، تو نے قید کر رکھا ہے مجھے یہاں؟ وہ آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا۔ رات بھر جاگنے کے بعد تو منہ اندھیرے، کیا مسجد جا رہا ہے نماز پڑھنے؟ میں نے کہا میں جا رہا ہوں ربڑی کھانے، تجھے کیا؟ دیکھ یار، رات کو کیا کہا تھا تو نے اور صبح کیا ضد کر رہا ہے؟ سالے شکر کر زندہ سلامت یہاں پہنچ گیا تھا، باہر گیا تو لوٹ کے آنا نصیب نہیں ہوگا۔ سارے شہر کی پولیس اور ان کے مخبر تلاش کرتے پھر رہے ہیں تجھے، خدا بخش مندرال کے نمک خوار بھی تیرے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، تجھے کچھ دن ایسے غائب رہنا چاہیے۔ میں نے ہار مان کے کہا لیکن یار مجھے کچھ کام نمٹانے ہیں۔ اس نے میری دلیل کو مسترد کر دیا۔ ایسا کوئی کام نہیں، اور ہے تو ہمیں بتا، ہم سے نہ ہو تو کہنا۔ میں نے کہا میں بات کرنا چاہتا تھا فرید عباسی سے۔ ابھی وہ سو رہا ہوگا اور بات کرنے کے لیے باہر جانا ضروری نہیں، موبائل فون آخر کس لیے ہیں؟ میں نے میز پر رکھے ہوئے اپنے اور اس کے موبائل فونوں کو دیکھا۔ بات کی حد تک ٹھیک ہے، مگر مجھے عباسی کے ساتھ وکیل کے آفس تو خود ہی جانا پڑے گا۔ دیکھ پیارے، اب تو ہے ہمارا مہمان، دل جگر جان سب پہلے بھی تھا، مگر اب تیری حفاظت کرنا اپنی ذمہ داری ہے۔ تو نے جو کہا وہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے اور مجھے بھی اس کے مطابق چلنا ہے۔
احتیاط کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے قدم نہ اٹھایا تو سب چوپٹ ہو جائے گا بیٹا۔ وہ کیا کہتے ہیں، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ گدھا نہیں، کتا ہے محاورے میں۔ اب یہ محاورہ غلط ہے، اپن نے تو دیکھا نہیں کسی دھوبی کے پاس کتا، گدھا ضرور ہوتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ابھی شاہ عالم کی پوزیشن بہت خطرناک ہے، تجھے بہت سنبھل کے رہنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں پیارے کہ آج ہم 24 گھنٹے رئیس خانے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ آج میں کرتا ہوں کچھ بندوبست۔ ایک تو مجھے یہ جگہ بھی محفوظ نہیں لگتی، کچھ دن کہیں اور رہیں گے۔ ایک جگہ ہے میری نظر میں، کیا پتا تجھے کسی نے میرے ساتھ یہاں آتے جاتے دیکھا ہو۔ دیکھا تو کل شام بھی تھا، وہ موٹر سائیکل والا لونڈا جس کی شرٹ پر لکھا ہوا تھا لو می بیبی، وہ یہیں سے ہمارے پیچھے لگا تھا۔ اس کے علاوہ خدا بخش مندرال کے گھر میں اس کے ملازم، سیاسی مشیر اور دوست بھی شاید جانتے ہوں گے کہ تو نے ہی ہماری ملاقات کے معاملے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ میں نے کہا تیرا میرا تعلق کس سے چھپا ہوا ہے یار؟ وہ بولا۔ میں نے کہا پھر تو یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے کسی بھی وقت۔ یار تو پریشان مت ہو، پولیس چھپا مارے یہاں گرفتار کر لے مجھے تفتیش کے لیے، خانہ تلاشی لے مگر تجھے برآمد نہیں کر سکے گی۔ میں نے کہا تو کیا مجھے جادو سے غائب کر دے گا؟ جادو سے نہیں پیارے، یہ اپنی دور اندیشی تھی کہ جب رئیس خانے کا نقشہ بنایا تو یہ بات نہیں بھولے کہ آنے جانے کا ایک خفیہ راستہ ضرور ہونا چاہیے۔ ہم جیسے لوگوں کا کیا ہے، کبھی ایک دم سر پر پاؤں رکھ کے بھاگنا پڑے اور لگتا ہے کچھ ایسا کہ تیرے ساتھ ہمیں بھی روپوش ہونا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا یار کیوں نہ ہم ضمانت قبل از گرفتاری کر لیں؟ رئیس نے انکار میں سر ہلایا۔ بہت مشکل ہے ان حالات میں، اگر تو ایک بار پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر بیٹا کوئی امید مت رکھنا۔ یہ جو خادم العثمان اینڈ کمپنی ہے نا، انہی کا دیا کھاتی ہے پولیس۔ رات کو تو نکل آیا مار داڑ کر کے اور کچھ اخبار والوں کی امداد سے، مگر پولیس تجھے خود باندھ کے ان کے سامنے ڈال دے گی۔ ضمانت قبل از گرفتاری اس کیس میں اول تو ہوگی نہیں، تجھے اور مجھے ریمانڈ پر CIA کے حوالے کر دیا جائے گا کم سے کم 15 دن کے لیے، اور اس کے بعد اگر وکیلوں کی بھاگ دوڑ سے ہائی کورٹ نے ضمانت کر دی تو وہ ہوگی صرف پولیس کی حد تک۔ یہ جو شاہ عالم کے دوسرے دشمن ہیں وہ کہاں چھوڑیں گے تجھے؟ میں نے کہا تو کس جگہ کی بات کر رہا تھا جو محفوظ ہے؟ جیرے بلیڈ کا اڈا ہے، وہ سٹا کراتا ہے وہاں۔ فیروز پور روڈ پر ایک نامکمل کوٹھی ہے، کئی سال سے ایسے ہی پڑی ہے، وہ خود پورا نہیں کراتا اسے مگر اندر سے رہنے کے قابل ہے، اور ایک کرایہ دار کے پاس ہے۔ کرایہ دار کی صورت سے بڑا مسکین اور مولوی ٹائپ لگتا ہے مگر دھندا کرتا ہے پرائز بانڈز کے نمبروں کا اور کرنسی کا۔ فیملی کے ساتھ رہتا ہے اس لیے کسی کو شک نہیں۔ آس پاس کے لوگ مسجد میں بھی آتے جاتے دیکھتے ہیں اور شریف آدمی سمجھتے ہیں۔ گیراج ہے جیرے کے پاس، وہ گاڑی اندر کھڑی کرتا ہے اور اندر سے ہی نیچے تہہ خانے میں چلا جاتا ہے۔ نیچے کے آدھے حصے میں ایک بڑا ہال ہے اور 2 بیڈ روم ہے، کچن باتھ روم ہر چیز موجود ہے۔ وہ سب سے اچھا ٹھکانہ ہے۔ جیرے کی گاڑی کے شیشے بھی کالے ہیں، باہر نکلیں گے تو اسی کو استعمال کریں گے۔ میں نے کہا یار سارا بندوبست ہے تو پھر دیر کیسی؟ کیا تو چھاپا پڑنے کا انتظار کر رہا ہے؟ ہاں جلدی کیا ہے، کچھ اندازہ تو ہو کہ پولیس کو واقعی ہماری تلاش ہے، ہم ایسے ہی ڈر کے بھاگ جائیں پہلے سے۔ میں نے کہا نہیں رئیس خان، اب مجھے وحشت ہونے لگی ہے، یہ جگہ واقعی کسی طرح سے بھی محفوظ نہیں۔ رئیس نے 30 مار خان کو طلب کیا اور اسے کچھ ہدایات دیں۔ باہر سے تالے لگا، گیٹ بند کر اور گاڑی لے کر دفع ہو جا، جب تک میں نہ بلاؤں خبردار جو ادھر کا رخ بھی کیا۔ ہم دفع ہوتی جناب رئیس اعظم، اس نے سلیوٹ مارا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد پولیس کی نفری نے وہاں چھاپا مارا مگر وہ گھنٹیاں بجا کے اور دروازے کو پیٹ کر ناکام لوٹ گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر مقفل ہے اور اندر کوئی بھی نہیں ہے، تالے توڑ کے اندر آنے کی حماقت انہوں نے نہیں کی۔ رئیس نے بڑے اطمینان سے نہا دھو کے کپڑے بدلے۔ اس وقت تک سورج خاصا اوپر آ چکا تھا، میرا بھوک سے بھی برا حال تھا اور مجھے صبح کے اخبار دیکھنے کی جلدی تھی۔ آزاد صاحب گواہ بنانے کے لیے دوسرے اخباری نمائندوں کو بھی ساتھ لے آئے تھے، اس طرح انہوں نے ایک خصوصی خبر کی قربانی دی تھی، ورنہ خادم اور عثمان کے بازیاب ہونے کی سنسنی خیز اطلاع صرف ان کا اخبار دیتا۔ دوسرے سب اخبارات نے کیا خبر دی اور پولیس کے آنے کے بعد خادم اور عثمان نے کیا بیان دیا، یہ سب مجھے معلوم نہیں تھا۔ ثبوت اور گواہی کے بغیر بھی وہ کہہ سکتے تھے کہ ساری قتل و غارت گری کا ذمہ دار شاہ عالم ہے، جس نے ان کے سامنے 2 بندے مار دیے اور تیسرے کو ناک آؤٹ کر دیا، جو ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور تھا اور شاہ عالم کو وہاں لایا تھا۔ اشتعال کی کیفیت میں وہ سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی بک سکتے تھے، خواہ بعد میں اپنی کہی ہوئی بات خود ان کے لیے مصیبت کا سبب بن جائے۔ وہ بہت سے سوالوں کا کوئی جواب دے کر کسی کو مطمئن نہیں کر سکتے تھے، مثلا یہ کہ وہ اتنا عرصہ کہاں رپوش رہے اور کیوں، اس کوٹھی میں وہ کیا کر رہے تھے، شاہ عالم وہاں کیسے پہنچ گیا اور مرنے والے دونوں آخر کون لوگ تھے۔
اس کے علاوہ مجھے خدا بخش مندرال کے کیس کی پیش رفت سے بھی دلچسپی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ پولیس نے اس کیس میں مجھے یا رئیس کو کس حد تک ملوث کیا ہے۔ اسی حساب سے ہمیں اپنی دفاعی حکمت عملی تیار کرنا تھی اور اپنے لیے حفاظتی اقدامات کرنے تھے۔ رئیس کی بے فکری کسی حد تک جائز تھی کیونکہ وہ اس قتل میں براہ راست ملوث نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ ملک خدا بخش کا خاص آدمی تھا اور اس سے کس قسم کے خاص کام لیے جاتے تھے۔ خدا بخش کے ساتھ مجھے ملوانے سے اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بن سکتا تھا۔ وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو خدا بخش سے ملواتا تھا اور اس جیسی معمولی حیثیت کے ملازم اور نمخوار پر اپنے مالک کے قتل کی سازش کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خود میرے خلاف اس قتل کا منطقی جواز کوئی نہیں بنتا تھا، مگر پولیس کے طریقہ تفتیش میں منطق کا کیا سوال؟ یہ ان کی مرضی یا اوپر والوں کے حکم کا معاملہ ہوتا ہے کہ فرد جرم کس پر عائد کرنا ہے، اعتراف کس سے کرانا ہے اور سزا کس کو دینی ہے۔ رئیس نے کچھ کپڑے ایک سوٹ کیس میں ڈالے جس میں اہم کاغذات پہلے سے رکھے ہوئے تھے، پھر وہ مجھے مرغی خانے میں لے گیا۔ وہاں اس وقت آئندہ ماہ کے مارکہ کفر و اسلام کے لیے تیار ہونے والے 2 ہی مرغ تھے۔ ان کے لیے 2 صاف ستھرے اور وسیع پنجرے آمنے سامنے تھے۔ ہر پنجرے کے 3 طرف کی دیواروں پر مضبوط آئینے نصب تھے۔ یہ رئیس خان کا آئیڈیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ لڑاکا اور خونخوار مرغے ہیں، انہیں ایک ساتھ رکھا جائے تو یہ ایک دوسرے کی جان لے لیں۔ روشنی میں انہیں جوش چڑھتا تھا تو وہ آئینے میں دکھائی دینے والے حریف پر حملے کرتے تھے۔ اپنے ہی عکس سے خود لڑ کے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا، لیکن وہ پینترے بدلنا سیکھ جاتے تھے۔ اندھیرا ہو تو وہ آرام فرماتے تھے، ورنہ مسلسل کئی گھنٹے اپنے آپ سے لڑتے رہتے تھے۔ میں نے کہا ان کو داؤ پیچ کون سکھاتا ہے؟ اب ہم سے بڑا استاد کون ہوگا؟ ساری عمر کیا ہے یہ کام۔ میں نے کہا ساری عمر کرکٹ میچ دیکھنے والا نہ کرکٹ کھیل سکتا ہے اور نہ کرکٹ کا کوچ بن سکتا ہے۔ ایک استاد بھی ہیں اپنے، رئیس نے اعتراف کیا، لاہوری دروازے کے اندر رہتے ہیں، سب کے چاچا ہیں، اپنے خاص شاگردوں کو تجربے کی باتیں اور خاص گور سکھا دیتے ہیں، بڑا علم اور تجربہ ہے ان کا۔ اس مرتبہ مجھے بھی ٹپس دیے ہیں ایسے کہ ٹپس کہتے ہیں ابو جہل کی اولاد۔ اب ہاں وہی، اس نے کہا، اس بار معاملہ صرف عمران خان کا ہی نہیں پاکستان کا بھی ہے۔ میں نے کہا یار یہاں مرغیاں کوئی نہیں، یہ بیچلر مرغ ہیں، ابھی یہاں انڈے پیدا کرنے والے مرغ نہیں ہیں۔ میں نے کہا مگر یار یہ تو ظلم ہے، ان کے جذبات۔ یار پہلوان جب لنگوٹ کس لیتے ہیں تو پھر کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے سوائے اپنے حریف کے۔ آنکھیں لڑانے لگیں، عشق کرنے لگیں تو پھر خود نہیں لڑ سکتے۔ اس نے خالی پنجرے میں داخل ہو کے دیوار اور فرش کے سنگم پر پاؤں سے دباؤ ڈالا۔ فرش پر بڑی خاموشی سے 3 فٹ مربع کا خلا نمودار ہو گیا۔ اس کے نیچے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ مرغی خانے کی لائٹ بجھا کے اس نے مجھے اشارہ کیا، چل اتر جا اللہ کا نام لے کے، ڈر مت، میں بھی آ رہا ہوں تیرے پیچھے۔ ڈر کیسا یار؟ میں نے کہا اور احتیاط سے زینے پر اتر گیا جو آخر تک روشن تھا۔ زینہ ایک تہہ خانے میں ختم ہوا۔ رئیس نے نیچے اتر کے اوپر کا فرش برابر کر دیا تھا اور زینے میں قبر جیسی تاریکی پھیل گئی تھی۔ رئیس نے آگے بڑھ کے تہہ خانے کا مکفل دروازہ کھولا تو ہم ایک آراستہ بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ نیچے ایسے ہی 2 بیڈ روم تھے اور ان کے ساتھ آرام و آسائش کی ہر چیز تھی۔ بلا شبہ اس تہہ خانے میں کوئی مہینوں روپوش رہ سکتا تھا۔ زندگی کی ہر نعمت جو اوپر میسر تھی نیچے بھی فراہم کی گئی تھی۔ رئیس مجھے کچن کے ساتھ والے سٹور میں لے گیا۔ وہاں ایک اور سلائیڈنگ گیٹ سے ہم پھر اوپر جانے والے زینے پر چڑھے۔ رئیس نے میری طرف داد طلب نظروں سے دیکھا۔ پیارے تو نے دیکھا سائنس کا کمال؟ میں نے کہا ہر گاڑی میں اب پاور ونڈو ہوتی ہیں، ایک بٹن پر انگلی رکھنے سے شیشہ چڑھتا اترتا ہے۔ بڑے شہروں میں ایسے دروازے بھی عام ہیں جو کسی کے قریب آنے پر خود کھل جاتے ہیں اور پھر خود ہی بند ہو جاتے ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرا حفاظتی انتظام پسند آیا مجھے۔ اس نے اوپر کا دروازہ کھولا اور ہم ایک تاریک کمرے میں طلوع ہوئے۔ رئیس نے لائٹ جلائی تو مجھے وہاں کھڑی ہوئی چھوٹی سی گاڑی دکھائی دی۔ یہ سب سے عام سفید رنگ کی سوزوکی مہران تھی جس کے شیشے سیاہ تھے۔ رئیس نے گراج کا گیٹ اٹھانے سے پہلے کار کی چابی مجھے دی۔ تو سٹارٹ کر اسے اور باہر نکال، رئیس نے کہا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پیچھے دیکھا تو مجھے ایک گلی دکھائی دی۔ رئیس نے دروازہ بند کیا اور میرے ساتھ آ بیٹھا۔ پہلے یہ دکان تھی، میں نے خرید لی اور اس کا رستہ تہہ خانے سے بنا دیا۔ میں نے کہا اس کی وجہ سے آج ہم بچ گئے، پولیس کا کیا پتا باہر ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوں۔ وہ انصاف بیٹھے رہیں سالے جب تک جی چاہے، اپن چاہیں تو گھر میں رہیں، جب چاہیں آئے جائیں، کسی کا باپ نہیں دیکھ سکتا، مگر کیا ضرورت ہے خطرہ مول لینے کی؟ بس اپنے شیروں کی دیکھ بھال کے لیے ایک چکر لگانا پڑے گا۔ میں نے سڑک پر آ کے گاڑی کو رخ سابق پولیس انسپکٹر فرید عباسی کے گھر کی طرف کر دیا۔ بازار سے کیوں، گھر چل کے ناشتہ کریں گے، اپنی بیوی کے ہاتھ کا بنایا ہوا۔
رئیس ہنسنے لگا۔ سالے اسے کہتے ہیں رام رام جپنا پرایا مال اپنا۔ مرنے والوں کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی اس بات سے، مرنے والے کی وجہ سے نہ جانے کتنے بے گناہ اور مظلوموں کی روح بے چین ہوگی اور ان کے لواحقین اس جہاں میں روحانی عذاب کا شکار ہیں۔ رئیس بولا یار ویسے عورت ہر لحاظ سے بند تھی، شاہ عالم نے قدر نہیں کی، مگر اسے قدردانوں کی کیا کمی۔ تیرے ریٹائر ہوتے ہی دوسرا آ گیا میدان عشق میں چھلانگ لگا کے ہے جمالو کرنے۔ میں ہرگز اس کا ہے جمالو کرنے والا پرستار نہیں تھا۔ ایک بات پوچھوں اپنے ایمان سے بتا، یہی پوچھے گا نا کہ میں نے کبھی موقع سے فتح اٹھایا یا اس کی کوشش کی، اور کسی کو اپنی پارسائی کا یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں مجھے۔ آدمی کا سب سے بڑا معتصب ہوتا ہے خود اس کا ضمیر، ورنہ اوپر خدا تو سب دیکھ ہی رہا ہے۔ مگر تو یہ بات پوچھے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ تو جانتا ہے مجھے روز اول سے تجھ سے کچھ چھپایا ہے میں نے کبھی؟ وہ کچھ شرمسار سا ہوا۔ یار خیال تو آیا ہوگا، ہاں شیطان ورگلاتا ضرور ہے آدمی کو بھی اور ہوا کو بھی، اس کا تو روز ازل سے یہی کام ہے۔ مگر یار وہ بھی مضبوط کردار والی عورت ہے، ورنہ ہم اتنا عرصہ دن رات ساتھ رہے۔ تنہائی بھی میسر تھی اور کسی ایک طرف سے کوئی بھی جذباتی الغار کرتا تو دوسرے کے ضبط کی دیوار پہلے ہی ریلے میں گر جاتی۔ مرد یا عورت دو انتہائی آتشگیر قسم کے مادوں سے بنے ہیں، بے احتیاطی کی ایک چنگاری سے بھی دھماکہ ہو جانا عین ممکن ہے اور بالکل فطری بات ہے۔ یہ بات میں نے بھی اسے دو ٹوک الفاظ میں سمجھا دی تھی کہ میں آدم ذات خطا کا پتلا اور بہت کمزور ہوں، میرے سارے دعوے اپنی کوشش کی حد تک ہیں۔ وہ سمجھ گئی اور اس نے کبھی خلوت میں بھی اتنا قریب آنے کی کوشش نہیں کی کہ میری کوشش بے معنی ہو جاتی۔ لیکن میں اتفاق کرتا ہوں تیری بات سے، رکشی بلا شبہ شاندار عورت ہے، حسن صورت سے بھی اور سیرت سے بھی۔ تجھے کیا لگتا ہے اپنے عباسی صاحب پر عشق کے زکام کا حملہ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، یہ فیصلے تو آسمان پر ہوتے ہیں، مگر مجھے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ دونوں ایک جیسے حالات کی آزمائش سے گزرے، ایک ناآسودہ اور ناکام ازدواجی زندگی دونوں نے گزاری۔ شاید وہ ایک دوسرے کے زخموں کا مداوا بن سکتے ہیں۔ ان کا ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا ضروری ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کی فطرت میں اتنی لچک ہے کہ وہ ایڈجسٹ کر لیں گے اور بہت خوش رہیں گے۔ میری یہ بات جن حالات کی پیش گوئی تھی وہ نوشتہ تقدیر کی طرح خود سامنے آ رہے تھے۔ عباسی کا یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہ کوٹھی جو اس کی پہلی بیوی اپنے ساتھ جہیز میں لائی تھی قانونی طور پر عباسی کی ملکیت ضرور تھی، مگر وہ وہاں رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ رابی پاک اسکیم میں اس کا 13 مرلے کے پلاٹ پر بنا ہوا خوبصورت گھر ان کی ضروریات کے لیے کافی تھا۔ اس میں ایک ماسٹر بیڈ روم تھا جو عباسی کی ماں کے تصرف میں رہتا تھا، دوسرا بیڈ روم عباسی کا تھا، تیسرا گیسٹ بیڈ خالی پڑا رہتا تھا مگر اب رکشی کے پاس تھا۔ رات کے وقت وہ عباسی کی ماں کے کمرے میں سوتی تھی، اسے اکیلے میں ڈر نہیں لگتا تھا۔ اس کی دو وجوہ تھیں، ایک تو اس کی اور عباسی کی ماں کی آپس میں خوب بن رہی تھی۔ عباسی کی ماں کو بہت عرصے بعد کوئی رفیق تنہائی ملا تھا جس سے وہ دل کی بات کہہ سکتی تھی، اور رکشی ایک صابر اور ہمدرد سامع ثابت ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ رکشی اپنے اور عباسی کے تعلقات کی نوعیت کے بارے میں اس کی ماں کے دل کو شکوک سے پاک رکھنا چاہتی تھی۔ باہر کا گیٹ رئیس نے کھولا تو میں گاڑی اندر لے گیا۔ گیٹ کے سامنے والے پختہ فرش کے نیچے واٹر ٹینک تھا، اس کے بعد گیراج تھا جہاں گاڑی رات کے وقت بحفاظت کھڑی کی جا سکتی تھی۔ گیراج کی ایک بھی دیوار میں سے ایک دروازہ اندر کی طرف گیلری میں کھلتا تھا۔ دائیں ہاتھ پر ایک باغیچہ اور لان تھا، تقریباً 10 فٹ چوڑا اور 20 فٹ لمبا۔ اس کے وسط میں بیت کی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ گاڑی کی آواز پر خود رکشی باہر آئی۔ ارے تم آؤ، میں نے کہا ہم تو خیر آ گئے، مگر گھر والوں کو خبر نہیں، گھر میں ڈاکو آ جائیں یا بن بلائے مہمان۔ تم ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو، وہ مسکرائی، تم گھر والے ہو؟ رئیس خان نے آہ بھر کے فرمایا، ایک گھر والا ہے ایک گھر والی ہے، مگر اپنے گھر میں نہیں، کمال ہے یار۔ رکشی انسی وہ سادے لباس میں بھی بہت تر و تازہ اور حسین لگ رہی تھی۔ تم بیٹھو، میں اماں کو بلاتی ہوں، وہ کچن میں ہے۔ ہم بیٹھنے نہیں ناشتہ کرنے آئے ہیں، میں نے کہا۔ ناشتہ بھی بیٹھ کے ہی کرو گے نا؟ رکشی نے جاتے جاتے پلٹ کے کہا۔ چند منٹ بعد عباسی کی ماں اندر آئی۔ میں نے اور رئیس نے اٹھ کے سلام کیا اور انہوں نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کے دعائیں دیں۔ وہ پرانی وضع کی خاتون تھیں، ان کی عمر شاید 50 سال ہوگی، مگر وہ اپنی فطری جسمانی ساخت اور اچھی صحت کے باعث 40 کی بھی نہیں لگتی تھیں۔ ان کا بے داغ سفید لباس بیوگی کی علامت تھا، مگر ان کی شخصیت کے وقار میں ایک پرتقدس اضافہ کر رہا تھا۔ مجھے تو جانتی ہیں آپ، میں شاہ عالم ہوں۔ وہ ہنسنے لگیں۔ اچھا، یعنی میں ناصر عظیم نہ کہوں تجھے؟ میں نے رئیس کی طرف دیکھا، وہی سوال اس کی آنکھوں میں تھا کہ رکشی نے انہیں میری اصلیت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، یا اس سے پہلے ہی عباسی اپنی ماں کو شریک راز کر چکا تھا۔
اس عمر رسیدہ شفیق عورت سے میں کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں کرتا تھا، مگر شاہ عالم کی حیثیت سے میرا کردار تمام مجبوریوں کے باوجود پسندیدہ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ کسی حد تک یہ ایک مجرمانہ پہلو کا حامل تھا اور معاشرے کے اخلاقی اقدار کے پیمانے پر انتہائی معیوب۔ خان اعظم اور چندہ کے نزدیک یہ میری مجبوری نہیں، ناقابل معافی خطا تھی کہ میں نے ناصر عظیم کی شخصیت کو شاہ عالم بنا کے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس کے لیے صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھا۔ کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں بیٹا۔ جب فرید نے بتایا مجھے تو اندازہ ہو گیا تھا تمہاری بے بسی کا۔ تمہاری جگہ وہ خود بھی ایسا ہی کرنے پر مجبور ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے اخلاق و کردار کو حالات نے متاثر نہیں کیا، عباسی کی ماں نے کہا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ ناکامی اپنا کوئی جواز نہیں رکھتی ماں جی، اور کامیابی خود اپنا جواز ہوتی ہے۔ اگر سب ویسے ہی ہوتا جیسے میں نے سوچا تھا تو کیا میں اپنی غلطی مانتا، اپنے آپ سے شرمندہ ہوتا اور اپنے کیے پر پچھتاتا۔ چلو چھوڑو، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ غلطی بھی انسان سے ہی ہوتی ہے، اور اس غلطی میں تمہاری اپنی مرضی کا دخل کہاں تھا؟ انہوں نے مجھے تسلی دینے کے لیے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ رئیس ہے، میرا دوست۔ یہ کس قسم کا رئیس ہے؟ خاندانی نو دولتیا یا بس نام کا؟ انہوں نے مسکرا کے کہا۔ رئیس جیمنے لگا، اپن تو ماں جی کسی طرح بھی رئیس نہیں، فقیر تھے تب بھی ہاتھ پھیلاتے تھے، آج بھی آپ کے در پر آئے ہیں سوالی بن کے۔ اچھے وقت پر آئے ہو۔ میں رکشی کو آلو کی بھجیاں بنانا سکھا رہی تھی، اسے بہت پسند آئی تھی، وہ بنا کے لا رہی ہے دہی کی پوریاں۔ تم نے کھائی ہیں پہلے کبھی؟ ماں جی نے کہا۔ ماں جی، بھوک سے پیٹ میں دوڑنے والے چوہے بھی بے ہوش ہو گئے ہیں، ایسی باتیں نہ کریں کہ ہم بھی بے ہوش ہو جائیں، میں نے کہا۔ ماں جی نے رکشی کو آواز دی، رکشی بھائی، بڑے ندیدے اور بھوکے مہمان آئے ہیں، جلدی سے لے آؤ۔ اندر سے رکشی کی آواز آئی، بس 5 منٹ ماں جی، چائے کا پانی ابل جائے۔ میں نے کہا، فرید کیا سو رہا ہے ابھی تک؟ وہ ہنسنے لگی، ہمارے گھر میں اتنی دیر تک سونا نحوست سمجھا جاتا ہے، ابھی تک باقاعدہ نماز کی عادت تو نہیں پڑی اسے، مگر میں ایک بار کہتی ضرور ہوں، پھر نماز کے بعد چائے بنا کے اسے اٹھا دیتی ہوں۔ صبح کے وقت ہم ماں بیٹے باہر بیٹھ کے چائے پیتے تھے، اب رکشی مجھ سے بھی پہلے اٹھ جاتی ہے، چائے بھی وہ بناتی ہے۔ میں نے کہا، فرید بھی اٹھنے لگا ہوگا نماز کے لیے؟ وہ ہنس پڑی، بالکل ٹھیک ہے تمہارا اندازہ، آخر دوست ہونا اس کے۔ چلو کوئی بھی وجہ ہو، خدا نے کسی بہانے توفیق دی، وہ بھی ناشتہ کر کے گیا ہے فیصل کے پاس۔ فیصل کے پاس کوئی کام تھا؟ کام کیے بغیر جوان آدمی کتنے دن رہ سکتا ہے؟ میں تو شروع سے مخالف تھی پولیس کی نوکری کی، کیا فائدہ؟ رات کو چوروں بدماشوں کے پیچھے جان ہتھیلی پر رکھ کے پھرو اور لاکھ رزق کے حلال کھانے کے دعوے کرو، کون مانتا ہے؟ بدنامی اور ذلت مفت میں، بھاڑ میں گئی ایسی فرض شناسی۔ بیٹا، کام آدمی کرنا چاہے تو کوئی بھی کام محنت اور ایمانداری سے کر سکتا ہے، ورنہ بیٹھا دوپہرے گننے پر تو وہاں بھی حرام کھانے کا راستہ نکال لے گا۔ فیصل نے بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ رہو، دونوں میں بس 2 مہینے کی چھٹائی بڑھائی ہے۔ فیصل پیدا ہوا تھا 23 ستمبر کو، بھارت سے پاکستان کی جنگ اسی دن بند ہوئی تھی۔ میں نے کہا، کمال ہے، میں اس دن پیدا ہوا تھا جس دن یہ جنگ شروع ہوئی تھی، 6 ستمبر سن 65۔ پھر تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو تم۔ فیصل کی پیدائش ہے 22 نومبر کی۔ اس نے 6 سال پولیس کی نوکری میں ضائع کیے، میں تو ضائع کرنا ہی کہوں گی، اتنی جان جوکھوں میں ڈالی، ہاتھ کیا آیا، اوپر والوں کی ناراضی، اور بالآخر نکال دیا انہوں نے تو لوٹ کے بدو گھر کو آئے، اب فیصل کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ 6 سال پہلے ہوتا تو اب تک بڑا نام بھی کماتا اور پیسہ بھی۔